السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کیسے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة۔ سنن نسائی کتاب الزکوٰۃ، حدیث نمبر 2553۔ راوی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے؟ صدقہ کر کے۔ اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے زیادہ مال و دولت نہیں ہے تو نہ صحیح، تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دو صدقے میں، لیکن دو۔ پتہ یہ چلا کہ صدقہ کرنے سے انسان جہنم کی آگ سے نجات پا سکتا ہے۔ صدقہ کرنے سے ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے صدقہ کریں، کثرت سے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کا خیال رکھیں، مدارس میں دیں، مسجدوں میں دیں، کثرت سے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن ہم چین و سکون سے رہیں گے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں خلوص نیت سے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کریں، تو انشاءاللہ یہ صدقہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کثرت سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھانا تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔